اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفغ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی تقریباً آخری آیات پہ ہم پہنچ رہے ہیں۔ بالکل آخر ہے سورۃ البقرہ کا، اور اس کی آیت نمبر 281 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 سے باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ یہ آیت قرآن کریم دنیاوی معاملات میں بھی بہت ہی رہنمائی کرتا ہے اور دینی معاملات میں بھی۔ اسی طرح سے یہ مکمل کی مکمل آیات ہمیں ہمارے لین دین، کاروبار اور اس طرح کے معاملات جس میں ہم تجارت کرتے ہیں، یا کوئی قرض لینا چاہتا ہے یا کوئی دینا چاہ رہا ہے، تو ان سارے معاملات کی پیچیدگیاں جو پیدا ہوتی ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں، وہ سب کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے کہ وہ ساری پیچیدگیاں پیدا نہ ہوں، جو مسائل ہیں وہ پیدا نہ ہوں، اور سارے معاملات کو بہت احسن انداز میں قرآن کریم میں بیان کیا گیا۔ ایک ایک کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں فیصلہ لینے کا، ہمیں کام کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو آیت کے میں نے مکمل آیت کو کچھ حصوں میں لکھا ہے۔ جتنے حصے میں جو بات کی جا رہی ہے، آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو غور سے سننا ہے اور اس کو ورڈ ٹو ورڈ اپنے کنسیپٹ کلیئر کرنے ہیں، اس سے ریلیونٹ پھر اگلی سلائیڈ پہ جانا ہے۔ اور اگر اس پچھلے پوائنٹ میں آپ کی کنفیوژن رہ گئی اور آپ نے جلدی میں آگے سے آگے سننا شروع کیا، تو پھر آپ کو ممکن ہے کہ مکمل آیت کی درست انداز میں سمجھ نہ آ سکے جو میں بیان کروں، یا جس طرح سے بیان کروں تو آپ کو مشکل کا سامنا نہ ہو۔ لہٰذا پہلے جو آیت ہے اپنے سامنے، اس کو میں نے آپ کو سلائیڈز کی فارم میں شیئر کر دیا، اور اگر آپ میری وائس سن رہے ہیں، ویڈیو نہیں دیکھ رہے، تو پھر آپ اپنے سامنے قرآن حکیم کو کھول لیں۔ تو آیت کے پہلے حصے کی جانب چلتے ہیں، جس میں ارشاد کیا ہے: اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا، اور اسے لکھ دینا چاہیے۔ پچھلی آیات میں ہم نے سود کے حرام ہونے کے بارے میں پڑھا۔ ہم نے پڑھا کہ سود لینا دینا، یہ معاملات کرنا اللہ کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہے، اس سے مسلمان کو ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ پھر ہم نے اس سے اگلی آیات میں پڑھا کہ قرض دار جو تم سے قرض لیتا ہے، وہ اگر واپس کرنے کی مدت آ بھی گئی لیکن اس کے باوجود وہ واپس نہیں کر رہا، تو تم اس کی آسانی کے لیے اس کو مہلت دو۔ مہلت دے لینا بہت بہتر ہے، اور اگر تم اس چیز کی طاقت رکھتے ہو تو تم معاف کر دو، یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہترین ہے۔ ان معاملات کو ہم نے پیچھے پڑھ لیا۔ اب اس آیت میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اگر کوئی قرض لے رہا ہے، اگر کوئی شخص قرض لے رہا ہے اور ایک شخص جو قرض دے رہا ہے، ان دونوں کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے، لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تک تم ایک میعاد، ایک مقررہ مدت تک کے لیے ادھار کا معاملہ کرنے لگو آپس میں، خواہ وہ کسی بھی طرح کا ادھار ہو، خواہ وہ تجارت کی صورت میں ہے، کوئی چیز خریدی اور پیسے نہیں دیے اور ادھار کر لیا، یا ویسے ہی مقروض کوئی شخص قرضہ لے رہا ہے کسی صاحب استطاعت شخص سے، تو کسی بھی معاملے میں اگر پیسے یا کسی چیز کا بھی آپس میں لین دین کیا جا رہا ہے، تو اس سے اس کی میعاد اور اس کی
جتنی رقم ہے یا کوئی بھی چیز جو ادھار لی جا رہی ہے، لینے والا دینے والا دونوں آپس کے معاملات کو لکھ لیں. یہ لکھ لینا بہت زیادہ بہترین ہے. تو تم وہ جو قرض کے معاملات ہیں اس کی دستاویزات لکھو باقاعدہ، جس کو عام طور پہ کہہ لیا جائے آج کل کے دور میں کہ باقاعدہ جس طرح پہلے دور میں منشی ہوا کرتے تھے، آج کل کے دور میں بھی وکلا ہیں، اس طرح بہت سے لوگ ہیں. تو ان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں؟ فرمایا جا رہا ہے کہ صورت کوئی اس طرح سے نکلتی ہے کہ اگر کوئی جاننے والا، کوئی پرہیزگار، جاننے والا مطلب علم رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پرہیزگار، کوئی دین کے بالکل قریب گناہگار نہ ہو، فسق نہ ہو، یعنی فاسق نہ ہو اس سینس میں کہ وہ بے ایمان نہ ہو، ٹھیک ہے، تو بالکل ایماندار ہو، تو وہ منشی تمہارے درمیان بیٹھے تاکہ دونوں کی بات سن سکے اور سچی اور صاف واضح عبارت ایسی دستاویزات میں لکھے کہ جس میں حق کی مدت اور سارے معاملات کی پوری تفصیل ہو. حق کی مدت مینز کہ ایک بندہ جو منشی ہے وہ لکھ لے آپ لوگوں کے درمیان اس کو کہ کتنی رقم ہے، ٹھیک ہے، مثلا لکھے کہ 500 روپے تھے جس کا نصف جو ہے وہ 250 لگا لے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو 1 ماہ کی مدت کے لیے فلاں ابن فلاں نے یا فلاں بنت فلاں نے 1 ماہ کے اندر فلاں کیا مطلب مہلت مانگی ہے، اور پھر فلاں مہینے فلاں سال کے اور فلاں دن فلاں تاریخ کو اس کی یہ مدت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ معاملات لکھ لے، ٹھیک ہے. اور پھر اقرار، وہ جو شخص دے رہا ہے وہ اقرار بھی کرے اس چیز کا، ٹھیک ہے. کاتب کو چاہیے کہ وہ لکھ لیا کرے لازمی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے ہنر دیا ہے تو وہ اس کا اللہ کا شکر ادا کرے اور لوگوں کے کام آئے. دیکھیں کاتب بھی ایسا ہوتا ہے کہ معاملات، اب میں نے فار ایگزامپل میں ہوں اور میری دوست ہے، تو ہم دونوں ایک دوسرے کو پیسے دے رہے ہیں، تو آپس میں بیٹھ کے لکھ لیں، ٹھیک ہے. تو کل کو دوست مکری ہو، ٹھیک ہے، وہ کہے میں نے لکھا ہی نہیں، میرے سائن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اگر کوئی بڑی رقم، اس کے بارے میں ہر قسم کے سوالات کے جواب اس آیت میں آئیں گے کہ کس صورت میں نہ بھی لکھیں تو بھی ٹھیک ہے یا لکھنا لازم آتا ہے. تو بہرحال کسی کاتب کو ضرور سامنے رکھا جائے، جتنا یہاں پر ذکر ہے کہ وہ کاتب خود لکھے اور وہ جو قرض لینے والا ہے اس کے بھی تمام معاملات لکھے اور جو قرض دے رہا ہے اس کا بھی اقرار لکھے، اور لکھنے میں کسی بھی قسم کی وہ کوتاہی مت کرے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا تو اسے لکھ دینا چاہیے. یعنی کہ جو منشی ہوتے ہیں، جو وکلا ہوتے ہیں، جن کے ذمے یہ کام ہے جائیداد لین دین کا، قرض داروں کے جو قرض لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ مکمل ایمانداری اختیار کرے، اپنی طرف سے کسی بھی قسم کی کمی بیشی مت کرے. امید کرتی ہوں اتنی آیت آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. آیت کا اگلا حصہ ہے، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں سے کچھ کمی نہ کرے. پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو. پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری سے یاد کروا دے. اب اس میں دیکھیں کتنی ساری کنڈیشنز ڈسکس اب ہم کریں گے. سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ جس شخص پر حق لازم آتا ہے، اس سے مراد مقروض ہے، ٹھیک ہے، جس نے قرضہ لیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں کیا آ رہا ہے کہ اس پر لازم ہے نا کہ اس نے واپس کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لکھاتا جائے اور اللہ سے ڈرے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ مقروض جو ہے وہ خود لکھے، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ خود نہیں لکھ سکتا، ٹھیک ہے، مقروض خود لکھے یا اس کی طرف سے کوئی اور منشی لکھے، مگر مضمون کی پابندی یہ ہے کہ وہ اس طرح سے وہ جو مضمون لکھا جائے، وہ جس پیپر پہ لکھا جا رہا ہے وہ مقروض کا اپنا ذاتی مضمون ہو. یعنی دستاویزات میں جہاں پر لکھا جا رہا ہے نا، اس میں اس چیز کا سارا مینشن ہو کہ جو قرض دار ہے، جس نے قرض لیا ہے، وہ اپنی رضامندی سے یہ ساری باتیں لکھوا رہا ہے، میں اس ڈیٹ کو، اس تاریخ کو اتنی رقم اس میں سے واپس کر دوں گا یا ساری کر دوں گا اتنی میعاد تک وغیرہ وغیرہ. اور جو قرض دے رہا ہے اس کا اقرار بھی لکھا ہو، ٹھیک ہے. تو اس آیت میں کہ جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھواتا جائے، یا خود لکھے یا لکھوا لے. لکھوانا بہرحال بہتر ہے، کیونکہ اس کو آگے کنڈیشن بھی آگے کیا کہ اگر وہ بے عقل ہے یا کمزور ہو یا لکھوا ہی نہ سکتا ہو تو اسے اس کا ولی
انصاف کے ساتھ لکھوا دے. یعنی کہ دستاویزات کی جو املا ہے، جو کنڈیشن ہے، جو الفاظ ہیں، وہ مقروض بولے اور اپنی زبان سے خود لکھوائے. ٹھیک ہے، کہ میں فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلاں جو ہوں، اور میں فلاں ابن فلاں شخص سے اتنا قرض لے رہی ہوں یا لے رہا ہوں، اور میں نے اتنی مدت کے لیے اس کو ادھار لیا وغیرہ وغیرہ. تو مقروض کو چاہیے کہ دستاویزات جو ہیں وہ لکھوانے میں بھی اپنے رب سے ڈرے. مدت کا یا مقدار کا اپنے جو دین کی شرائط بیان کی گئی ہیں اس کی اپنی آسانی کے لیے اس میں کوئی ٹال مٹول نہ کرے. ٹھیک ہے، اگر مقروض ہے، وہ بے عقل ہے یا بچہ ہے، اتنا سمجھدار نہیں ہے، یا بوڑھا ہے کہ زبان سے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائے گا، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو قرض لے رہا ہے وہ گونگا ہو، تو کیا کنڈیشن ہے کہ وہ زبان سے بولے اور پھر اس کے بولنے پہ ہی لکھا جائے. تو اس میں یہ ہے کہ خود مضمون لکھانے کی اس میں اگر قابلیت نہیں ہے تو اس کی طرف سے اس کا کوئی قریبی، یہاں پر ولی کا ذکر ہے نا، تو ولی قریبی دوست رشتہ دار بہت ہی قریب، جس پہ جو اس کا کارکن مختار یا اس کا کوئی وکیل ہو سکتا ہے یا اس کا مترجم جو ہے وہ املا بول کے اس سارے کے سارے معاملے میں وہ اس کی طرف سے بول کے لکھوا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جائز ہے. چونکہ مقروض اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو لکھوائے اس کو بھی پھر اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے وہ جو قرض لے رہا ہے وہ گونگا ہے، جو اس کا ولی ہے، اب اس پہ ساری ذمہ داری آ گئی کہ اس کے بہاف پہ اگر وہ سارا کچھ سارے معاملات سلجھا رہا ہے تو وہ بھی ایمانداری سے کام لے، نہ کہ خود اپنے فائدے کے لیے اس سارے معاملات میں ٹال مٹول کر دے. یعنی دونوں کے معاملات آپس میں کچھ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ جو ولی آیا ہے مقروض کا، وہ اپنا فائدہ نکالے اندر سے اور اپنے فائدے کی خاطر اس میں ٹال مٹول کر دے. تو یا ایسا کہ وہ مقروض کی سائڈ لینے کے لیے، اس کی رعایت کے لیے کچھ کم لکھوا دیں یا زیادہ مدت کر دے، جو بھی، یعنی اپنا فائدہ نکلوانے کی نہیں. جو دین اسلام کے شرعی احکامات ہیں ان کے مطابق چلنا ہے، اور جو میعاد، جو مدت، جو لین دین کے معاملات طے ہیں زبان سے ہوئے، ان کو ہی تحریر پر لے کر آنا ہے. تو ہم نے یہاں تک پڑھ لیا کہ اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو. پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرتے ہو. اب اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ اٹھا، یقیناً آپ کے ذہن میں بھی اٹھا ہوگا. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو مقروض ہے وہ تحریر کا انکار کر دے. ٹھیک ہے نا، تحریر کا بھی قرضہ لینے والا جو ہے، دینے والا کون مکرتا ہے؟ دے کہ کوئی بھی نہیں مکرتا. ہر ایک نے جس نے رقم لکھی اس کی طرف سے تو اندیشہ نہیں ہے، یعنی جس نے رقم دی ہے اس کی طرف سے تو کسی قسم کا خدشہ نہیں ہے کہ وہ مکر جائے گا. لیکن جس کو دی ہے اس کی طرف سے تو پھر بھی لکھنے کے باوجود اگر وہ مکر جائے تو کیا ہوگا، ہے نا. تو اس کے لیے احتیاط جو اس آیت میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ اس تحریر پر اپنے متقی مسلمانوں میں سے 2 عاقل اور بالغ، متقی مسلمان یعنی پرہیزگار جو بے ایمان نہ ہوں. ٹھیک ہے، عام طور پہ کہہ لیں کہ وہ اس طرح آپ کو ان پہ مکمل اعتماد ہو کہ وہ اگر گواہ بنیں گے تو وہ گواہی صحیح سے دیں گے، وہ بے ایمانی کا مظاہرہ نہیں کریں گے. تو بہرحال متقی مسلمانوں میں سے 2 عقل مند اور بالغ، یعنی بالغ ہوں، وہ بچے نہ ہوں، آزاد مردوں کو گواہ بنا لیا جائے. ٹھیک ہے، اور اگر گواہ 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہی گواہ بنا لو. لیکن مرد اور عورتوں میں سے گواہی کے لیے ایسوں کو چنو. یہاں پر آتا ہے نا جو تمہیں پسند ہو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جن کی دیانت داری اور تقوی اور پرہیزگاری سے تم راضی ہو، تمہیں پتہ ہو یہ نہیں مکریں گے، یہ بے ایمانی سے کام نہیں لیں گے. اور بجائے 1 مرد کے، یعنی پہلے 2 مرد تھے اور اگر 2 نہیں ہیں تو 1 مرد، اور دوسرے مرد کی جگہ پہ کتنی عورتیں؟ 2. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ ہے کہ عورتوں کے مزاج میں تھوڑا بہت اس طرح کا ہوتا ہے کہ بھول چوک ان پہ غالب آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھول سکتی ہیں. تو پھر اس آیت میں فرمایا گیا کہ اگر ان میں سے کوئی بھول جائے تو اسی کو دوسری یاد دلائے جس سے تمہاری گواہی میں کسی بھی قسم کا فرق نہ آئے. کیونکہ گواہی بہت بڑی اور اہم چیز ہے، تو جس پر سارے مقدمے اور حاکم کے فیصلے، جو حاکم ہے اس کا بھی فیصلہ اور جو عدل و انصاف کا سارا دار و مدار ہے وہ ان گواہوں پر ہوتا ہے. تو اسی لیے ان کو کہا گیا کہ جن پر گواہی لازم ہے وہ گواہی لازمی دیں. یعنی جو گواہ اس وقت بن گئے، اس کے بعد جب انہیں بلایا جائے، انہیں مدعو کیا جائے تو وہ اس وقت بھی ایمانداری کے ساتھ، حق کے ساتھ گواہی دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی
سے متعلق بہت ہی اہم تفصیلات بیان کی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اپنا مرتبہ جانے. اگر کسی بھی کنڈیشن میں وہ کسی بھی بات کا گواہ بنا تھا تو جب اسے طلب کیا جائے تو وہ پھر ضرور ہے، جس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے آئے گی. تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر ایک بھول جائے تو پھر دوسری اسے یاد کروا دے تاکہ گواہی کے اپنی ویلیو میں کوئی فرق نہ پڑے، وہ اتنی ہی برقرار رہے. بہرحال آگے چلتے ہیں آیت میں. اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو. ہر معاہدہ لکھا کرو، مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو، تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں. اب آیت کے پہلے حصے میں کیا ذکر ہے کہ جب کبھی گواہ جو بن چکا ہے شخص، اسے کچہری میں عدالت میں گواہی دینے کے لیے گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں آنے سے، کیونکہ یہ بہت ضروری کام ہے. اگر اس میں کسی بھی قسم کی سستی کی گواہی دینے والے نے اور نہ جان بوجھ کے ٹال مٹول کی، میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں دینی، تو بہت سی خرابیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. لوگوں کے حقوق مار دیے جانے کا اندیشہ ہے، نظام بگڑ جانے کا اندیشہ ہے. تو اگر کسی کو بلایا جا رہا ہے گواہی کے لیے تو وہ جان بوجھ کر حاضری سے انکار نہ کرے. ہاں اگر کوئی دینی یا دنیاوی بھی مجبوری انسان کی ہو جاتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ہر صورت میں باؤنڈ ہو گیا. اگر کوئی دنیاوی یا دینی مجبوری اس کی بن رہی ہے تو وہ انکار کر سکتا ہے، لیکن بہت بہتر ہے کہ وہ جا کے گواہی دے. لہٰذا اگر کوئی بیمار ہے، گواہ ہی بیمار ہے، اگر وہ کسی بھی طرح کی معذوری کا شکار ہے تو وہ نہیں جا سکتا، تو وہ اگر وہ حاکم تک نہیں جا سکتا تو پھر حاکم اس کے پاس آ کر گواہی لے لے. ٹھیک ہے. تو مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ تم قرض کے معاملات لکھنے میں سستی نہ کرو. قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی مقدار، اس کی نوعیت، کتنا ہے، کب تک کے لیے لیا ہے، کب واپس کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، یہ ساری مدت ایک مقررہ مدت تک جو بھی ڈیسائیڈ ہوا اس کو لکھ لیا کرو، کیونکہ کبھی چھوٹا قرض بھی بڑے جھگڑے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ 10,000 ہی تھا، 5,000 ہی تھا، کیا لکھنا ہے اس کا، لیکن یہاں سے بھی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو انصاف، اللہ کے نزدیک انصاف کی بات کیا ہے کہ جس سے بندوں کے حقوق کی حفاظت رہے، وہ یہی ہے کہ بہرحال ہر صورت میں ضرور تحریر کر لیا کرو. تحریر کر لینا، لکھ لینا اللہ کے نزدیک بہت ہی انصاف کن بات ہے. اور دوسرا یہ کہ تحریر جو گواہی ٹھیک رکھنے والی جو صورت ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ جو حاکم ہے وہ بلائے تو باقی کے جو گواہ اور مدعی وغیرہ ہیں وہ خود جائیں. ٹھیک ہے، بہت بہترین ہے. اور پھر آیت میں ارشاد ہوا کہ اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو، ہر معاہدہ لکھا کرو. یعنی ہم بعد میں آپس کی ناچاکیوں کی وجہ سے اور آپس کی جو معاملات میں بگاڑ ہے ان کی وجہ سے ہم عام طور پہ چھوٹی سے چھوٹی رقم پہ بھی بڑے جھگڑے کا یہ سبب بنتی ہے. تو پھر کہا گیا کہ بعد میں شک میں پڑنے سے بہتر ہے کہ جتنا بھی ہے بہرحال اس کو لکھ لیا کرو. ٹھیک ہے. اور ہاں ایک صورت آخر میں بیان کر دی. ٹھیک ہے. وہ صورت کیا ہے؟ جیسے عام طور پہ دکان پہ گئے ہیں 1 کلو چاول دے دیں. ٹھیک ہے. چاول لیے واپس آ گئے تو کیا اس کو بھی لکھنا ہے؟ اگر دکان پہ گئے ہیں ایک سوٹ خریدا ہے نیا اور پیسے دیے ہیں اور واپس آ گئے ہیں تو کیا اس کو بھی لکھنا ہے؟ ہاں ادھار ہے تو پھر تو لکھ لینا ہے، لیکن اگر پیسے دے دیے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھوں ہاتھ کوئی معاہدہ ہو گیا، ٹھیک ہے، لین دین ہو گیا، تو اس میں کیا ہے؟ یعنی کہ ایسی صورت جس میں تمہاری تجارت نقد کی ہو، تم آپس میں مال کو ایک دوسرے کو لیا دیا اور تاجر نے مال بیچا اور جو دوسرا شخص ہے اس نے مال گاہک نے خرید لیا اور پیسے بھی دے دیے، تو اب کسی بھی قسم کا ادھار نہیں ہے تو نہ لکھنے یعنی اگر اس معاملے کو نہیں لکھتے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. یعنی اب تاجر نے پیسے لیے، اپنا مال دیا، اور ایک شخص ہے اس نے وہ سوٹ 1,500 روپے میں خریدا اور وہ اپنے گھر کو آ گیا، تو لازمی نہیں ہے کہ اس کو لکھا جائے. اگر نہیں لکھتے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایسے معاملات دن رات ہوتے رہتے ہیں ہمارے ارد گرد، خرید و فروخت تو چلتی رہتی ہے، تو ہر ایک کا لکھنا تو بہت دشوار ہو جائے گا نا. تو پھر تاجروں اور خریداروں کو دونوں نے اپنے اپنے حقوق پر قبضہ کر لیا. کیسے کہ جھگڑے کا تو اندیشہ ہی نہیں ہے. خریدار کا حق کیا بن گیا؟ وہ سوٹ بن گیا. تاجر کا حق وہ 1,500 روپے بن گئے. تو اب جھگڑے کا تو اندیشہ ہی نہیں ہے.
تو جھگڑا مٹانے کے لیے تو تحریر کا حکم دیا گیا تھا، تو جب یہ اندیشہ ہی نہیں ہے تو پھر تحریر لکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں یہ والا باریک پوائنٹ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے آیت کا اگلا حصہ، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے، اور نہ گواہ کو یا نہ لکھنے والا کوئی نقصان پہنچائے اور نہ گواہ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہاں پر تمام آیت کا کنکلوژن ہی ہے تقریباً کہ اے مسلمانوں، اگرچہ نقد تجارت کا لکھنا ضروری نہیں ہے کہ جو نقد تجارت ہے اس کو نہ لکھو، لیکن پھر بھی اس پر بھی احتیاطاً گواہ بنا لیا کرو کہ کبھی بھی اس میں بھی جھگڑے پڑ جاتے ہیں، اور یہ بھی صورت ہے یقیناً ہے۔ جب ہم پچھلا حصہ پڑھ رہے تھے تو یقیناً آپ کے ذہن میں سوال اٹھا ہوگا کہ اگر وہ مال جو گاہک نے خریدا ہے وہی بعد میں اس طرح کا نکل آئے جس میں نقص ہو، اور بعد میں جو جس نے بیچا ہے وہ اس پر مکر جائے کہ میں نے ایسے نہیں دیا وغیرہ وغیرہ اس طرح، تو وہ کہے میں نے دیا ہی نہیں ہے تمہیں، تم میری دکان سے نہیں لے کے گئی وغیرہ، تو اس میں اس طرح کے بھی جھگڑے تو پڑ سکتے ہیں نا۔ تو خیال رہے کہ یہ قوانین لوگوں کی آسانی کے لیے ہیں، نہ کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، تنگی کے لیے، لہٰذا کسی بھی قانون کو آڑ نہیں بنائیں، نہ کاتبوں کو تنگ کریں، نہ گواہوں کو نقصان پہنچایا جائے، اور اس طرح کے کاروبار اس طرح بھی نہ کیا جائے جو کاتب ہے اس کا اپنا کاروبار اس سے رکوا کر اپنا کام تم لوگ کرواؤ، ٹھیک ہے، یا کاتب کو اجرت نہ دو اس کے لکھنے کی، یا جو گواہ ہے اس کو گھر سے اب وہ گھر سے اگر آ رہا ہے آپ کے لیے تو آپ اس کی سفر کا بھی سارا ذمہ اٹھاؤ کہ اگر تم میری طرف سے آ رہے ہو یہاں تک تو پھر میں تمہیں سفر کا خرچ دینے کے لیے بھی تیار ہوں، تو اس سے دینے سے انکار نہ کرو، کاتب کو اجرت دینے سے بھی انکار نہ کرو۔ تو یہ قوانین جو بنائے گئے ہیں ان کو آڑ بناتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو، کاتب کو یا گواہ کو، اہل معاملہ کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ کم و بیش لکھ دیں یا بہت زیادہ اجرت مانگیں، یا مقدمہ کے وقت اپنی تحریر کا ہی انکار کر دیں، اور نہ گواہ نقصان پہنچائیں کہ نہ گواہی کو دیں اور وہ گواہی کو چھپا لیں، نہ کچہری حاضری کی وجہ سے بلا وجہ انکار کر دیں، اور نہ کوئی گواہی میں کوئی کمی بیشی کرے۔ پھر فرما دیا گیا کہ اے کاتب اور گواہو، تم اگر ایسی حرکت کرو گے کسی بھی قسم سے، کسی بھی قسم کو تنگی، یعنی اس آیت میں آخر میں بیان کر دیا گیا نہ کاتب کو تنگ کیا جائے نہ گواہ کو، نہ کاتب اور تنگ خود جو مدعی ہے اور جو مقروض ہے اس کو تنگ کریں، ٹھیک ہے، یعنی آپس میں جتنے بھی معاملات، جتنی بھی کنڈیشنز ہم نے پڑھی ہیں اس میں کوئی کسی کو تنگ نہ کرے۔ اگر ایسا کرتے ہو، ایسی حرکت کرتے ہو تو یہ تمہارا فسق ہے، یہ تمہاری نافرمانی ہے جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہونی۔ کیوں؟ اگر حقوق العباد حق والے کے بغیر معاف کیا ہی نہیں جا سکتا، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک رب معاف نہیں کرے گا۔ تو پھر فرمایا گیا کہ اے گواہو، کاتبو اور تمام معاملے والوں، اللہ سے ڈرتے رہو، اور رب تم پر اتنا مہربان ہے کہ جیسے تمہیں دینی قوانین بتاتا ہے ایسی دنیاوی بھی، کیونکہ دین اور دنیا دونوں ہی کو بہتر انداز سے اپنایا جائے، یعنی کہ دنیاوی معاملات کو بھی دینی معاملات کی طرح احسن انداز سے نبھایا جائے، اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تمہیں سکھاتا ہے دنیا کیسے جینی ہے وہ بھی، اور دین پر کیسے چلنا ہے وہ بھی، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، نیتوں کا جاننے والا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بھی معاملے پہ کنفیوژن ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔